جوش کے انقلابی مرثیے کے مرتب ڈاکٹر ہلال نقوی، جو امام سخن حضرت جوش کے شاگرد رشید بھی مانے جاتے ہیں، اس کتاب کے مقدمے میں سخن طراز ہیں کہ مرثیہ میر کا ہو، غالب کا ہو، میر انیس کا ہو یا جوش مری آبادی کا، مرثیہ کا نام لیتے ہی یا رسائی شاعری کا تذکرہ آتے ہی عام لوگ تو ایک طرف، پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ افراد بھی اس کے بارے میں سوچے سمجھے بغیر فوری طور پر ایک جانبدارانہ رائے قائم کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں اس صنف کی ادبی و تخلیقی کرشمہ سازیوں اور اس کے موضوع میں انسانی رشتوں کی ہمگیریت سے بے خبری میں ان کا اتنا قصور نہیں ہے۔ ایک تو مرثیے کی اصطلاح نے عوام الناس کے ذہنوں میں یہ خیال راسخ کر دیا ہے کہ مرثیہ محض رونے رلانے کی چیز ہے۔ دوسرے، آج کے مذہبی مناقشات میں پروان چڑھی ہوئی نسلوں کے محدود ذہن اور مقید نگاہ پر عصبیت کے زنگ نے ایک ایسی چادر چڑھا دی ہے کہ وہ رسائی شاعری کو جذبہ و احساس، فکر یا نظریہ حیات کے نقطۂ نگاہ سے دیکھنے کو آمادہ نہیں۔ ہماری نسلوں کے یہ لوگ اسے ایک فرقے کی سوچ کے محدود چوکٹے میں ہی دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ تنگ نظر اور متعصب معاشروں میں رہ کر مولانا شبلی کی اس رائے کو بھول گئے جو انہوں نے میر انیس کے حوالے سے دی تھی کہ شاعری کے جس قدر اصناف ان کے مرثیے میں پائے جاتے ہیں وہ کسی اور کے کلام میں نہیں ہیں۔ بقول انہی کہ ہمیں یہ مرثیہ ہی بتائے گا کہ اردو شاعری باوجود کمائیگی یہ زبان کیا پایا رکھتی ہے۔ میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ نصابی کتابوں میں روز اول ہی سے ہر صنف سخن کی جو بنیادی تعریف ایک طے شدہ فریم میں قلم بند کر دی گئی ہے، ایم اے تک کا طالب علم اپنے آغاز سفر میں اسی لکیر سے اپنا ذہنی سفر شروع کرتا ہے۔ ان نصابی کتابوں میں کیا ہے؟ غزل عورتوں سے بات چیت کرنے کا نام ہے، قصیدہ زندہ لوگوں کی تعریف ہے، مرثیہ مرے ہوئے لوگوں کے متعلق ہوتا ہے۔ ہمارے عہد میں رہنے والوں کی جو مذہبی تصورات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آج اصناف سخن کو ان محدودات سے باہر نکالنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ کیا رعایا کے خون کے گارے پر اپنے محلات تعمیر کرنے والے اور جبروت الہی سے بے خوف وہ بادشاہ جو ذل الہی کے خطابات سے نوازے جاتے رہے، ان کے لیے لکھے جانے والے قصیدے زندہ لوگوں کے قصیدے؟ اور کیا موت کے صحرا میں سے گزرنے والے وہ لوگ جنہوں نے حیات کو حیات ابدی عطا کر دی، ان کے مرثیے مرے ہوئے لوگوں کے مرثیے ہیں؟ قصیدے اور مرثیے کی یہ نصابی اور کتابی تعریف انسانیت کی توہین ہے۔ وہ سربریدہ جنہوں نے خون کا دریا عبور کر کے زندگی کی قندیلیں روشن کی، یہی لوگ ہر عہد کی تاریخ میں زندہ ہیں۔ جوش کے انقلابی مرثیے اور ان کی اسی تیور، اسی آہنگ اور اسی مزاج کی عرفانی و رسائی شاعری انہی زندہ کرداروں کے لازوال جذبوں کی تفسیر ہے جسے ایک موڑ پر وہ اپنے عہد کے سیاسی و سماجی حالات سے منسلک کر دیتے ہیں۔ عظمت انسان 6 باب پر مشتمل، جن کو ہر باب کو ایک دن پیش کیا جائے گا۔ اے قلم چوب خضر، قلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ چوب خضر ہو، یعنی گرین مینز اسٹک۔ حبل متین ارشاد، جہاں پر رشد اور نمو اور نشو و نما جہاں سے شروع ہوتا ہے، قلم وہ ہے۔ اے قلم چوب خضر، جسے فور ایور زندہ ہو، قلم کبھی نہیں مرے گا۔ حبل متین ارشاد،
شانہ گیسوئے خمدار عروس ایجاد، نتنے ایجادات خیالات کو پہلے قلم میں لایا جاتا ہے، اسی کے خمدار گیسوؤں کو یعنی ایجاد اور انوویشن اور جدت کا شانہ ہے یہ قلم۔ قلزم وقت میں تو زمزمہ باد مراد، وقت گزرتا جاتا ہے، قلم لکھتا جاتا ہے، تیری تاریخ میں بیتی ہوئی صدیاں آباد۔ قلم کہتا ہے میں نے تاریخ میں صدیاں آباد کی ہیں ابھی تک۔ کرۂ خاک صد انوار و صد آثار کے ساتھ، رقص میں ہے تیری بازیب کی جھنکار کے ساتھ۔ اس بات کا آخری ایک اور بند پیش خدمت ہے۔ اے قلم مسئلہ میزان و معارف مقیاس، قلم میزان پر اور مقیاس یعنی حساب و کتاب کا اس میں معرفت ہے۔ علم بنیاد و ہنر محور و ادراک اساس، فکر پیما یعنی جہاں فکر جا رہی ہے قلم اس کی پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ فکر پیما و نظر ناقد و فرہنگ شناس، ہر لفظ کو جانتا ہے قلم۔ مشعل قصر ادب، مشرق صبح قرطاس، نام تیرا سبب جنبش لبھائے رسول، اے قلم موت کے لمحے کی تمنا رسول۔ باب دویم انسان۔ فاتح مملکت باطن و ظاہر انسان، ایک ظاہری علم ہے اس میں بھی انسان عالم ہے، ایک باطنی مملکت ہے اس کا دارا بھی انسان ہے۔ خسرو انجم دارا یہ جواہر انسان، کائنات کا ماسٹر انسان۔ شاعر و مطرب و بت ساز و مصور انسان، موجد و مصلح و مولا و مفکر انسان، دیدے ارض سماوات کا تارا انسان، قلزم وقت کا مڑتا ہوا دھارا انسان۔ یہ انسان کو قلزم وقت یعنی وقت کے بہتے ہوئے تاریخ اور تاریخ کے بہتے ہوئے اس دریا کے سب سے آگے شمار کرتا ہے۔ اسی طرح بند در بند حضرت امام سخن جوش ملیح آبادی اس باب دوم کے آخر میں انسان کی کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مؤمن و فردوسی و میر و سعدی، خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی، یونس و یوسف و یعقوب و سلیمان و علی، خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان،
انتہا یہ کہ محمد سا پیغمبر انسان. اور باب سیوم میں کہتے ہیں پھر اس انسان کے جو اتنا عظمت کا قائل ہے کہ لائق ہے، اس کی تو خدمت ہونی چاہیے. اہمیت خدمت انسان میں امام سخن جوش ولی آبادی سخن فرسا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے پہچان. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے پہچان اور بیگان ہے انسان سے اب تک انسان. اس جہالت میں کہاں علم خدا کا امکان. شرط اول ہے کہ حاصل ہو بشر کا عرفان. ذکر ابھی آپ نہ اللہ کا للہ کریں. فقط انسان سے انسان کو آگاہ کریں. اور بند در بند اسی طرح امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں حضرت جوش ولی آبادی شکیر حسن جوش ولی آبادی. باب چہارم میں حسین خادم انسانیت کا موضوع ہے کہ اس انسان کا جو خادم ہے نا اس کا نام حسین ہے، جس کی ہر سانس ہو ایک ولولے خیر انام. نیند جس کی ہو غریبوں کی محبت میں حرام. جادہ خدمت انسان پہ جو ہو گر میں خرام. اس الوہی بشریت پہ درود اور سلام. حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین، ہاں اسی جادہ خدمت پہ خرامان تھے حسین. الوہیت انسان کے حوالے سے استاد فرماتے ہیں کہ فلسفی آف اینتھروپولوجی میں، بایولوجی میں جب اوریجن آف لائف کی سائنس میں بچیاں اسکول کالج میں یونیورسٹیز میں پڑھ کے اور یاد کر کے اور 100% یقینی طور پر اسی کو امتحان کے پرچے میں لکھ کر جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بشرہ ہے، یہ جو سٹرکچر ہے ہیومن ہومو سیپینز، یہ ایولیوشن کی صورت میں کروڑوں سالوں کے بعد اس تکمیل تک پہنچا ہے. اگرچہ اس پر نقد بہت ہوا ہے لیکن مانا یہی جاتا ہے اور برسر زور منوایا جاتا ہے کہ اگر اس طرح نہیں لکھا بایولوجی کے پیپر میں تو اب فیل ہے. تو اسی طرح مانو اس کو علم یقین میں، پھر جانو اس کو بازار و مارکیٹ میں کہ دیکھو یہی کمپٹیشن ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، سوشل ڈارونزم. تو وہ فزیولوجی فقط اس بشرہ کی کے حدود تک انسان کو حیوان کہتا ہے. کبھی حیوان اجتماعی، کبھی حیوان سیاسی، کبھی حیوان مضحک، ہنسنے والا حیوان. یہ فلسفی کے تعریف ہیں انسان کے لحاظ سے. لیکن حسین کے ہاں جائیں گے یا حکمت میں جب آپ حکمت فطرت میں جائیں گے کہ آپ صرف بشرہ نہیں ہو، صرف سٹرکچر نہیں ہو، اس کی باطن میں بہت ڈیپتھ ہے، بہت راز ہے، بہت
انون ہے. انسان کو ابھی تک کسی نے ڈیفائن نہیں کیا. بشرہ کو کیا ہے, اسٹرکچر کو کیا ہے, باڈی کو کیا ہے, جان کو نہیں. تو نام مجھے یاد نہیں, لیکن ایک آیت اللہ ہیں جنہوں نے ڈسکسی, شاید آیت اللہ جوادی معمولی ہیں, کہ انسان حی متعلہ ہے, یعنی حیوان نہیں ہے, حی ہے, لائف فارم ہے جو متعلہ ہے, یعنی ڈیوائن لائف فارم ہے. اس کی باڈی زمین سے ہے, مٹی سے ہے, گند سے ہے, منڈین جس کو کہتے ہیں, اور اس کا جوہر جو اس کے اندر ہے وہ الہی ہے, وہ ڈیوائن ہے, مقدس ہے. حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین, ہاں سجادہ خدمت پہ خرامات حسین. ایک اور بند میں فرماتے ہیں, نازش نوع بشر فخر ابو جد حسین, مفرد و مستند و اشرف و امجد حسین. سجدہ کرتا تھا جدھر کعبہ وہ معبد حسین, نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین. یہ نہ ہوتے تو یقین صید گماں ہو جاتا, آخری شعلے پیغام دھواں ہو جاتا. اور باب چہارم حسین خادم انسانیت کے آخری باب میں, آخری بند میں فرماتے ہیں, قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین, ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین. دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین, جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین. سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں, ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. باب پنجم میں عزاداروں سے خطاب کر رہے ہیں حضرت جوش ملی آبادی امام سخن. حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان, وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران. نہ شربار ترنگے نہ دہتے ارماں, جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں. ہمت و جرأت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں, ذکر مولا پہ کراموں کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ ناواقف پیوستگی عشرہ و ای, آپ ایک قفل ہیں اور قفل بھی گم کردہ کلید. دل ہے خاشاک و خزف دیدہ تر مروارید, دعوی حب حسین اور حوث قرب یزید. سوز خاں کے ہیں طلبگار رجز خاں کے نہیں, آپ مجلس کے مسلمان ہیں میدان کے نہیں. آپ مجلس کے مسلمان ہیں میدان کے نہیں. اور میدان میں, اس میدان کارزار حق و باطل کے بیان میں آخر میں پیش خدمت ہے, ماں ملت امام حسینی حب الحسین یجمعنا شد نشان ما. حب الحسین یجمعنا
شده نشان ما. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. کیست در این انجمن محرم عشق غیور؟ کیست در این انجمن محرم عشق غیور؟ ما همه به غیرتیم آینه در کربلاست. ما همه به غیرتیم آینه در کربلاست. ادب حضور نور بن نور شعاع